الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب صفت الصلاۃ، اس عنوان کے اندر سب سے پہلی حدیث جس کو حدیث مسیء الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ اس کے اندر نماز کے بنیادی جو ارکان ہیں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور ساتھ میں اعتدال، اطمینان، نماز کے اندر جو ہے اطمینان، اس کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ رکوع کی حالت میں ہے تو بندہ اس میں بھی اطمینان کرے، سجدے کی حالت میں اس میں بھی، وہ بندہ قیام کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، جس حالت میں بھی ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے اطمینان اپنی نماز کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس حدیث کے اندر نماز سے پہلے وضو کا بھی تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد قبلہ روح ہونے کا ذکر بھی موجود ہے، اللہ اکبر کہنے کا بھی ذکر موجود ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ پھر آگے وہ دو تین روایات اسی سے ملتی جلتی روایات ہیں جس کے اندر تھوڑی سی اور مزید وضاحت آ جاتی ہے، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن مجید یاد ہے تو قرآن آپ پڑھو، نہیں یاد تو پھر آپ جو ہے اگلے وہ کلمات آگے بھی آ رہے ہیں کہ وہ کلمات پھر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ کلمات آپ پڑھ لیں جب تک آپ کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جو کچھ آپ قرآن مجید میں سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو حمید الساعدی والی روایت ہے، اس کے اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تھے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اور جب رکوع میں جاتے تو رکوع میں پھر اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے تھے، اپنی پیٹھ کو جو سیدھا رکھتے تھے، جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی تھی۔ پھر سجدہ جب کرتے تھے اس کی کیفیت بیان ہے کہ نہ ہاتھوں کو بچھاتے تھے نہ ہی ہاتھوں کو سمیٹتے تھے، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ میں اگر آپ درمیانے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس کے بیٹھنے کا طریقہ موجود ہے اس کے اندر، حدیث کے اندر، اور اگر آخری رکعت کے اندر آپ بیٹھ رہے ہیں تو اس کے اندر بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا علی بن ابی طالب والی روایت ہے، اس کے اندر نماز استفتاح کی دعا وہ موجود ہے، وجہت وجہی للذی، یہ لمبی دعا ہے، وہ ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کے اندر جو ہے اللہم باعد بینی، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر کی روایت ہے، اس کے اندر جو ہے سبحانک اللہم وبحمدک، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے اس کے اندر تعوذ پڑھنے کا ذکر ہے، اور تعوذ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں بلکہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، اس کے اندر وہ اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ سورہ فاتحہ سے قرأت کو شروع کرنا، یعنی کہ بسم اللہ وہ آپ جہری بھی پڑھ سکتے ہیں اور سری بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس مسئلے کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز کو شروع کرتے تھے اللہ اکبر کے ساتھ، اور قرأت شروع کرتے تھے الحمدللہ کے ساتھ، یعنی کہ بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ پھر رکوع کی کیفیت اس کے اندر موجود ہے، سجدے کی کیفیت موجود ہے، اور پھر جو ہے نا ہر دو رکعتوں کے بعد وہ بیٹھنا جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے، اور کس انداز کے اندر بیٹھنا ہے اس کا ذکر موجود ہے، اور ساتھ میں جو کچھ کیفیات ہیں نماز کے اندر جانوروں کے ساتھ ملتی ہیں اس کیفیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آدمی اپنے ہاتھوں کو جانوروں کے درندوں کی طرح ہاتھ بچھا لے، اس سے منع کیا۔ اور پھر نماز کا اختتام جو ہے وہ السلام علیکم کے ساتھ وہ تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کو رفع الیدین کا، یعنی اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو جب نماز شروع کرتے تھے اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے جب رکوع میں جاتے، اور اسی طرح جب رکوع سے سر کو اٹھاتے، یعنی 3 مرتبہ کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور پھر آگے ابو حمید الساعدی والی جو روایت ہے اس کے اندر کیا نام ہے اپنے ہاتھوں کے اٹھانے کا ذکر ہے، وہ کہاں تک ہے؟ کندھوں تک کا۔ پھر اس کے بعد مسلم کے اندر مالک بن حویرث کی جو روایت ہے اس کے اندر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے کا
تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، ادھر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تو ہاتھ کیا ہے آپ کا بندھا ہوا تھا۔ کہاں پر بندھا ہوا تھا؟ سینے پر، سیدھا ہاتھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے کے اوپر نبی علیہ السلام نے رکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد عبادہ بن صامت والی روایت، اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ پھر آگے 2-3 روایت اسی طرح کی ہیں۔ پھر اس کے بعد سیدنا انس والی روایت ہے، اس کے اندر پھر یہی ہے کہ نماز کا جو آغاز ہے یعنی وہ الحمدللہ سے کرنی، یعنی بسم اللہ والا ہی مسئلہ ہے کہ بسم اللہ سری یا جہری پڑھنے والا، وہ پھر تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر ہے، وہ آپ کو میں نے بتا بھی دیا تھا، افضل بھی۔ پھر اس کے بعد نعیم المجمر والی جو روایت ہے اس کے اندر بھی یہی چیز موجود ہے، اسی مسئلے کا ذکر موجود ہے۔ اور پھر آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ والی روایت ہے، اس کے اندر بھی بسم اللہ کے پڑھنے کا ذکر موجود ہے اور اس کو ایک سورہ فاتحہ کی آیت شمار کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہوں گے تو پھر آپ نے کیا ہے بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس شخص کا ذکر ہے کہ جو بندہ قرآن مجید جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے تو وہ جب تک قرآن مجید اس کو نہیں آتا تو اس نے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات پڑھنے۔ اور پھر اس کے بعد والی جو روایات ہیں اس کے اندر پھر نبی علیہ السلام کی قراءت کا ذکر ہے۔ پہلی روایت کے اندر جو ابو قتادہ والی، اس کے اندر جو ہے ظہر کی اور عصر کی نماز کے اندر جو قراءت تھی وہ اس کا تذکرہ موجود ہے، اور کبھی کبھار نبی علیہ السلام جو ہے وہ کچھ الفاظ بلند آواز سے بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوتا تھا، جو پہلی رکعت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، جو یعنی کہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں ہوتی تھیں وہ دوسری 2 کے مقابل میں بڑی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پہلی 2 بڑی پھر اس کے بعد 2 چھوٹی۔ پھر عصر کی جو ہوتی تھی وہ ظہر کی جو آخری 2 رکعتیں ہوتی تھیں نا اس کی پہلی 2 رکعتیں اس کے برابر ہوتی تھی، اور عصر کی آخری 2 رکعتیں جتنی آپ نے عصر کی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پھر آدھی آپ کر لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مزید وہ وضاحت صحابہ نے بیان کی کہ ہم نے نبی علیہ السلام ظہر عصر میں کتنا قیام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا سورہ سجدہ جتنی پڑھی جاتی اتنی آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آگے پھر کچھ جو ہے نا مزید وضاحت موجود ہے سلیمان بن یسار والی روایت کے اندر کہ پہلی 2 رکعتیں آپ ظہر کی لمبی کرتے تھے، عصر کی ہلکی کرتے تھے، اور مغرب کے اندر قصار مفصل، اور عشاء کے اندر وسط مفصل، اور صبح کی نماز کے اندر طوال مفصل، یعنی یہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ والناس تک میں نے آپ کو بتایا تھا یہ قصار صورتیں کہلاتی ہیں، اور اس کو 3 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد والی جو روایت ہے جبیر بن مطعم والی، اس کے اندر مغرب کے اندر سورہ طور پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابو ہریرہ والی روایت کے اندر جمعہ دن فجر کی نماز کے اندر سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا ایک عمل موجود ہے کہ جب بھی آپ کوئی رحمت والی آیت کے پاس سے گزرتے تھے تو ادھر رکتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، اور آیت عذاب والی سے اگر گزرتے تھے تو اس اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نماز میں رکوع کی حالت میں آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھنا، سجدے کی حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھنا۔ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرنی ہے، اور سجدے کے اندر جو ہے دعا کے اندر اجتہاد کرنا ہے، کیونکہ سجدے کی حالت میں دعا انسان کی قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ رکوع کے اندر اور سجود کے اندر نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر اس کے بعد والی جو روایت ہے اس کے اندر ہے کہ جب نبی علیہ السلام رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور ربنا ولک الحمد بھی کہتے۔ اور پھر نبی علیہ السلام یعنی تکبیرات کب پڑھتے اس کی اس حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے۔ جب قیام کھڑے ہوتے نماز کے لیے اس وقت آپ تکبیر کہتے، جب رکوع کے اندر چلے جاتے پھر اللہ اکبر کہتے، پھر اسی طرح سجدے میں چلے جاتے، یعنی اگلے رکن کے اندر پہنچتے ہوئے آپ علیہ السلام جو ہے اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ میں اس بات کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ 2 رکعتوں کے بعد جو ہے نا جب نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے
تو اس وقت جو ہے اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگلی روایت کے اندر مزید وضاحت موجود ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور پھر اس کے بعد والی روایت جو ہے عبداللہ بن عباس والی، اس کے اندر 7 اعضاء کا سجدے کی حالت میں زمین پر لگنا ضروری ہے، چہرہ اور ناک ایک عضو ہو جائے گا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم کے اطراف۔ پھر اس کے بعد انگلیوں کی کیفیت ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو اپنی انگلیوں کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھتے تھے، اور آپ کی جو ہے بغل کی سفیدی سجدے کی حالت میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اگلی روایت کے اندر فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھو، ٹھیک ہے، یا وہ ہتھیلیوں کو رکھو، سجدے کی حالت میں ہتھیلی زمین پر ہوں گی اور جو کونیاں وغیرہ ہیں وہ آپ کی زمین سے اوپر ہوں گی اور آپ کے جسم سے بھی کیا ہے جدا ہوگی، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے بعد وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع کرتے تھے اپنی انگلیوں کے درمیان میں تھوڑی سی کشادگی کرتے تھے، اور جب سجدہ کرتے تو انگلیاں ملا لیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد چوکڑی مار کر نماز پڑھنے کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد 2 سجدوں کے درمیان میں یہ دعا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ روایت بھی آپ کو بتلا دی تھی اس روایت کے متعلق بھی۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا جب یعنی پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہوتے یا تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو آپ فوراً نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ تھوڑا بیٹھ کر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سیدنا انس والی روایت ہے، اس کے اندر قنوت نازلہ کا تذکرہ ہے، قنوت نازلہ کا تذکرہ۔ قنوت نازلہ آخری رکعت میں ہوتی ہے اور رکوع کے بعد ہوتی ہے۔ تو 1 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے کچھ قبائل تھے ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کرتے ہوئے، رعل زکوان وغیرہ، ان کے اوپر آپ نے 1 مہینے تک مسلسل بد دعا کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی روایت کے اندر یہ تذکرہ ہے سعد بن طارق والی روایت کے اندر کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے تو کبھی بھی قنوت نہیں کی، یعنی یہ اصل میں نے آپ کو بتایا تھا جب ضرورت ہوگی اس وقت آپ نے قنوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد حسن بن علی والی روایت ہے، اس کے اندر قنوت وطر کی دعا اس کا تذکرہ موجود ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت ولا یعز من عادیت، ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی النبی بھی ہے۔ پھر آگے اس کے بعد جو روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ نے سجدے کے اندر جانا ہے تو آپ نے اونٹ کی طرح نہیں بیٹھنا۔ تو اونٹ پہلے کیا لگاتا ہے، اپنے گھٹنے لگاتا ہے، پھر ہاتھ لگاتا ہے، تو اس لیے پہلے ہاتھ لگانے اس کے بعد آپ نے گھٹنے لگانے، اور اس کے اوپر پوری تفصیل میں نے آپ کو ادھر اس وقت بیان کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھتے اور 53 کی گرہ بناتے تھے اور اپنی انگلی سے سبابہ انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد التحیات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی وہ موجود ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو بھی تم دعا مانگنا چاہتے ہو وہ دعا مانگ لو، اور یعنی اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا، درود کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مختلف الفاظ والے بھی الفاظ موجود ہیں، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، آگے اسی طرح ہے۔ پھر اس کے بعد فضالہ بن عبید والی جو روایت ہے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو سنا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان نہیں کی بلکہ نہ درود پڑھا اور اس نے دعا مانگنا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، پھر اس کے بعد جو مانگنا چاہتے ہو وہ مانگو۔ پھر اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آپ پہ صلوات کیسے بھیجیں،
ٹھیک ہے، سلام تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، صلوات کیسے بھیجیں آپ نے خود الفاظ سکھائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، ٹھیک ہے، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ درود موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا آخری تشہد کے اندر لازمی طور پر حکم دیا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک دعا سکھائی کہ یہ دعا اپنی نماز کے اندر پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کا تذکرہ موجود ہے کہ جب دائیں طرف پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر اس کے بعد فرض نماز کے بعد جو آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں ان کا تذکرہ ہے، جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پھر اس کے بعد والی روایت اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ پھر اسی طرح 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر اسی طرح سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ اور اسی طرح آپ اللہ اکبر 34 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل کو ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس کو کبھی نہ چھوڑنا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد مالک بن حویرث کی روایت کے اندر آپ کا یہ حکم موجود ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یعنی یہ معذور بندے کی نماز کا ہے کہ پہلے تو بندے نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی، اگر طاقت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر، پھر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے آگے ایک مریض کو دیکھا کہ وہ تکیہ آگے بچھا کر وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے تکیہ اس کا پھینک دیا اور فرمایا کہ زمین پر پڑھو اگر تمہاری طاقت ہے، نہیں ہے تو پھر اشاروں کے ساتھ اپنی نماز پڑھ لو، یعنی نیچے نہیں جھک سکتے تو اشاروں کے ساتھ نماز پڑھو، اور اپنے سجدے کو جو ہے اپنے رکوع سے تھوڑا جھکا کر آپ نے رکھنا ہے۔ تو یہ صفت الصلاۃ کی احادیث تھی، اس کا یہ خلاصہ ہے۔